میرے نبی کے چہیتے چچا امیر حمزہ امیر ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم انشاءاللہ عز و جل ایک ایسے ہستی کے بارے میں بلکہ بہت عظیم ہستی ہیں، وہ صحابی رسول بھی ہیں اور انہیں اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی ملا ہے شیر کا، یعنی وہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سید الشہداء کا لقب بھی ارشاد فرمایا۔ یہ وہ مرد کلندر ہیں جو جنگ احد میں شہید ہوئے اور اپنی جان نثاریہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ کی حفاظت کے لیے آپ نے اپنی جان کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان کر دیا۔ اور آپ کا ایمان لانے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب ابو جہل نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تو آپ کو پتہ چلا، تو آپ ابو جہل کے پاس گئے تو آپ نے اپنی کمان اس کے سر پر ماری، اس کا سر پھوڑ دیا اور بلند آواز سے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی ساتھ اعلان کیا بلند آواز سے اور کہا کہ یاد رکھو کہ اب میرے بھتیجے کو کوئی ہاتھ تک بھی نہ لگائے۔ تو تب سے آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں رہے۔ اور جنگ احد تو اس سلسلے میں ہوئی کہ جب جنگ بدر ہوئی تو اس پر کفار شکست کھائے اور بڑا روئے، اور ان کے اندر یہ آگ پھیلتی جا رہی تھی کہ انہوں نے اپنا بدلہ لینا ہے، اپنا بدلہ لینا ہے۔ جنگ بدر جو ہے یہ 2 ہجری میں واقع ہوئی، تو اسی طرح اگلے سال ہی یعنی 3 ہجری کو انہوں نے یہ جنگ کے لیے کفار تیار ہو گئے، تو یہ جنگ احد کے نام سے جانی جاتی ہے جنگ احد، جس میں صحابہ کرام بھی شہید ہوئے، اور کفار کا جو لشکر تھا وہ 3000 کا لشکر تھا، اور مسلمانوں کا جو لشکر تھا یہ 1000 کا تھا، جس میں سے 300 منافق تھے جو مدینے سے تو ساتھ چلے تھے لیکن ایک مقام پر آ کر وہ جدا ہو گئے، اپنے منافقت ان کے ظاہر ہو گئی، یعنی دل میں وہ کفرانہ انداز اور اوپر سے مسلمانوں کا لباس، لیکن ان کے نصیب میں یہ نہیں تھا، اور وہ 300 جدا ہو گئے، باقی 700 وہ مرد کلندر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی صفوں میں رہے، تو جن میں سے 50 کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تیر انداز تھے بہترین قسم کے، ان کو آپ نے ایک پہاڑ کی طرف کر دیا، تو ان کو حکم یہ ارشاد فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ تو یوں شروع میں تو مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ کفار بھاگ چکے ہیں، جنگ ختم ہو چکی ہے، وہ جو 50 تیر نشانے باز تھے ان میں سے اکثر واپس لوٹ آئے۔ جب واپس لوٹا کفار نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی پشت خالی ہے تو انہوں نے پیچھے سے پیٹھ پر حملہ کیا، اور وہاں پر 70 صحابہ کرام علیہم رضوان شہید ہوئے، اور اسی جنگ میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے۔ اور جو جنگ بدر میں کفار واصل جہنم ہوئے تھے تو ان کی جو اولاد تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم بدلہ لیں گے، تو انہوں نے اس بدلے کے سلسلے میں یہ جنگ قائم کی تھی۔ اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی، جب یہ مسلمان نہیں لائے تھے تو انہوں نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، تو جب یہ مسلمان ہوئے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ تم ہی وہ وحشی ہو؟ تو اس نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا تم ہی نے میرے چچا جان کو شہید کیا تھا؟ تو اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی میں ہی ہوں۔ تو اس پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میرے سامنے نہیں آیا کرو، کہ میرے چچا کا جو انتقال ہوا تم میرے سامنے نہیں آیا کرو۔ تو اس پر وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار تھا، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تھا۔ اور جنگ احد میں کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رخ انور بھی
تھوڑا زخمی ہو گیا تھا اور سامنے کے دانتوں کا تھوڑا سا کنارہ آپ کا شہید ہو گیا تھا اور آپ زخمی ہوئے تو آپ نیچے بیٹھ گئے تھے، زمین کی طرف تشریف لے آئے تھے، تو لوگوں میں یہ ولولہ مچ گیا تھا، ان کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہوا تھا، تو شیطان نے یہ آواز اٹھائی کہ العیاذ باللہ کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، تو مجاہدین کے قدم ڈگمگا گئے تھے۔ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کھڑے ہوئے تو جوش اور مزید نوجوانوں کا بڑھ گیا۔ جب کفار نے تیر کی برسات کی تو اس میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ڈھال بن کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ چند صحابہ کرام جو انصار تھے ان کو لے کر کفار کی طرف لپکے اور ان کو واصل جہنم بھی کیا، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک میں صرف 2 یا 3 سال کا فرق تھا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان تھے اور ایک لحاظ سے رضائی بھائی بھی تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دودھ مبارک نوش فرمایا تھا، تو انہی سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نوش فرمایا تھا، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے تھے اور ادب بھی بہت کرتے تھے۔ آپ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی جملے ارشاد فرمایا وہ عشق والے، وہ محبت والے، وہ تعظیم والے جملے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں تو میں پہلے آ گیا ہوں، لیکن ہر لحاظ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ادب تھا آپ کا۔ تو جب آپ شہید ہوئے تو ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے مقام پر آتے اور وہاں پر شہداء احد کو ایصال ثواب کرتے، وہاں پر ان کو برکتیں لٹانے کے لیے تشریف لاتے۔ اور ایک مقام پر یہ بھی آیا ہے کہ جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کرتا ہے تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس پر قیامت تک سلامتی ارشاد فرماتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ کی مختصر سی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بزرگان دین کی تاریخ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ جان نثاری کی اتنی قربانیاں، جنگیں اور بھی ہوئی ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ سب سے جان نثاری جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی وہ جنگ احد ہی ہے۔ حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردانہ۔